بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نواز رکھا ہے۔ کسی کو کچھ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کچھ عطا کر دیا ہے، کسی کے پاس کوئی خوبی ہے، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس رشتے ہیں، دوست ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں پر تو نظر نہیں رکھتے، اپنی خوبیاں ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن جو دوسروں کے پاس ہے اس پہ ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اور سوچتے ہیں کہ یہ تو اس قابل نہیں تھا، وہ اس کے پاس کیسے آ گیا، اس کو کیسے ترقی مل گئی، یہ کیسے کامیاب ہو گیا، اس کے پاس کیوں؟ بس اسی چکر میں اپنا سکون، اپنی خوشیاں، اپنا اطمینان سب برباد کر لیتے ہیں۔ ہر وقت بس یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں آ گیا۔ بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت یہی دھیان ہے کہ اس کے پاس سے کسی طرح یہ ختم ہو جائے، ہمیں ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر دل میں ایسے خوشی ہوگی، سکون آئے گا کہ شکر ہے اب اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو پھر ترقی وغیرہ مل گئی، کچھ اس کے پاس آ گیا تو پھر جل بھون کے اپنا آپ تباہ کر لیتے ہیں۔ اب دنیا بھی تباہ ہو گئی اس سے اور آخرت بھی تباہ، اللہ معاف کرے۔ اور یہی حسد ہے جو ہر وقت ہر طرح سے ہماری سوچوں پہ حاوی رہتا ہے اور ہمیں زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیتا، ایک لمحہ بھی ہمیں سکون کا میسر نہیں آتا۔ اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کے جل رہا ہے، اسے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت کچھ نواز رکھا ہوتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، گاڑی بنگلہ نوکر چاکر سب کچھ، لیکن ہمیں اگر دوسرے کے پاس یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو پھر ہم جلسی میں آ جاتے ہیں، پھر ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس بھی یہ کیوں آ گیا۔ دراصل وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہی نہیں ہوتا، اس لیے اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں پہ نظر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ اب یہ تو ہو گیا حاسد کا اپنا نقصان کہ ساری عمر جلتا رہتا ہے، سکون نہیں پاتا، نیگیٹیو سوچیں ہیں، دوسروں پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی شکر کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ جب اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی تبھی شکر کی توفیق بھی ملے گی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کریں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، کینہ رکھا ہوا ہے، دلوں میں چھپایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک ایسے تھیلے میں اپنا سامان جمع کر رہے ہیں جو نیچے سے پھٹا ہوا ہے، اوپر سے ڈالی جا رہے ہیں اور نیچے سے نکلا جا رہا ہے، ضائع ہوا جا رہا ہے، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں خبردار تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہو جائے جس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، وہ ہلاک کرنے والی چیز حسد اور عداوت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہے، کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اور سورہ فلق میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسے پہلے کہا گیا ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، کہ جو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی ہوں ان سے پناہ مانگو۔ اب یہ پڑھ پڑھ کے جو پھونکتی ہیں وہ چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں اور دوسرے کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اتنے ہی نقصان والی چیز حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر کیا، جس طرح اس چیز سے جادو سے پناہ مانگو، اس سے نظر بد سے پناہ مانگو، اسی طرح حاسد کی نظر سے بھی پناہ مانگو، حاسد کی شر سے بھی اسی طرح پناہ مانگو۔ جتنا خطرناک جادو ہے اتنا ہی حسد، کیونکہ دونوں چیزیں انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اب حسد کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ معمولی سا کسی کو دیکھ کے دل میں تکلیف ہو گئی، جل گیا بندہ اس ٹائم، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا، ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ بس یہ کسی طرح تباہ ہو جائے، کسی طرح اس کے پاس سے چھن جائے، کسی طرح سے اس کے پاس سے چلا جائے۔ اور اس تینوں ہی قسمیں خطرناک ہیں کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ۔ اب حسد کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اپنا حسد اسے چھپا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کسی کے سامنے بھی وہ برا نہیں بننا چاہ رہا، اس کے سامنے اس کے منہ پہ میٹھا بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنا مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی چھپائے، وہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے جتنا مرضی خیر خواہ بنا ہوا ہے، اس کی خوشیوں میں خوش ہے، لیکن اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، کیونکہ بیج اندر ہے تو اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کا درخت تو باہر آئے گا، جسم پہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو چیز ظاہر ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، وہ بھی اندر تک پہنچتی ہے، کیونکہ اندر تک جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔
اور پھر ایک کنیکشن ہوتا ہے لہروں کا، جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے، کہ اس کی اچھی سوچ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کی بری سوچ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہو رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون خیر خواہ ہے اور کون حسد کر رہا ہے، کون مجھ سے جل رہا ہے، کون میری چیزوں پہ دیکھ کے کوڑ رہا ہے اور کون خوش ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک خوشگوار پرسکون زندگی گزاریں، ہماری زندگی میں بھی ترقیاں ہوں، کامیابیاں ہوں، تو ہم سب سے پہلے ایک کام کریں کہ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کس سے جل رہے ہیں، کس چیز پہ جل رہے ہیں، کس بات پہ ہم کوڑ رہے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں سوچیں جس سے ہمیں جیلسی فیل ہو رہی ہے، کہ ہم اس کو اتنا اہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی سوچوں پہ حاوی کیا ہوا ہے، ہر وقت ہم اس کو سوچ رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، لیکن ہماری سوچوں پہ وہ حاوی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو سوچنا چھوڑنا ہوگا، اس کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا، اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے، اس کو مزید ترقی دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل سے اس کی اہمیت، اس کی چیزوں پہ جلنا کوڑنا وہ سب نکل جائے گا۔ اگرچہ یہ بڑا تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہ اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی چیزوں سے جل کے کوڑ کے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو نقصان ہو، لیکن یہ کہ اب ہم اس کے لیے دعا کریں، لیکن دعا سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر سے وہ تکلیف نکل جائے گی، آہستہ آہستہ ہمیں وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس کو بھی یہ نواز دے، جس نے یہ دعا کی اپنے بھائی کے لیے، اس کو بھی اور زیادہ دے دے۔ تو اس طرح ہمیں فرشتوں کی دعا بھی مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اکیلے بیٹھ کے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بھی دی ہے۔ اور پھر ان چیزوں کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جن کے پاس وہ نہیں ہے، اپنے آنکھ، کان، ناک، ان چیزوں کے بارے میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں خود بخود اپنی خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اپنی نعمتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور دوسروں سے نظریں ہٹ جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ اکیلے میں بیٹھ کے زبان سے بھی اقرار کرے، بولنا شروع کر دے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ہر کام میں مدد کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا نوازا۔ تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ شکر کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکر تم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس طرح اپنی نعمتوں پہ بھی نظر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے اس کو اور زیادہ نوازیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا علاج جو حسد کر رہا ہے۔ اب جو محسوس کر رہا ہے کہ میرے ساتھ حسد ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حاسد کی شر سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ کہ اپنی نعمتوں کو زیادہ دکھاوا نہ کرے، زیادہ کوشش کرے کہ نعمتوں کو چھپائے، ان کا اشتہار نہ لگائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کی نظروں میں زیادہ نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ حسد تو یہ ہے کہ حسد کرنے والے کو تو جلاتا ہی ہے، لیکن جس سے حسد ہو اس کو بھی جلا دیتا ہے۔ اور آپ جس سے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ تو خود بیچارہ قابل رحم ہے کہ ہر وقت ایسی آگ میں جل رہا ہے جو اس کے لیے بنائی کی بھی نہیں گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے مجھے بھی محفوظ رکھے اور اس شخص کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کی ساری بیماریوں سے محفوظ کرے، آمین۔